السلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو لائف بوائے ایشیا کپ اسپیشل ٹرانسمیشن. اور پاکستان نے بڑی اہم کامیابی حاصل کی کل کے اس میچ میں. 5 وکٹوں سے پاکستان نے یہ میچ اپنے نام کیا. 2 اوور پہلے کامیابی سمیٹی اور یہ میچ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ فائنل کے لیے راستہ ہموار کر لیا. جو پچھلے میچ کے ولن وہ اس میچ کے ہیرو حسین طلعت نے نہ صرف بیٹنگ میں بلکہ بالنگ میں بھی کمال کر دکھایا. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل باسط علی, کامران اکمل اور ہمارے ساتھ ہیں یو اے ای سے شاہد ہاشمی صاحب. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں باسط بھائی آپ سے. سب سے پہلے السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. باسط بھائی یہ بتائیے کہ یہ میچ بڑا اہم تھا اس وجہ سے کہ obviously فائنل کے لیے آپ کا سموتھ سیلنگ ہو جائے گی. اس کے بعد کیسا دیکھتے کل کی کامیابی کو؟ دیکھیں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں پروگرام میں کہ آپ جب انڈیا سے کھیل کر آپ آ رہے ہیں نا تو اس کا اثر ہونا چاہیے. بالنگ میں نظر آیا, بیٹنگ میں سوائے صاحبزادہ اور محمد نواز کے علاوہ نظر نہیں آیا. لیکن حسین طلعت بھی اچھا کھیلا اس وجہ سے کہ وہ رنز اتنے نہیں چاہیے تھے. پرفارمنس تو ٹھیک تھی نا سچویشن کے حساب سے. مجھ سے جی آپ سے دیکھیں جی, کل میں نے اس کا انٹرویو دیکھا. اب اس نے جو انٹرویو میں بات کری مجھے بہت عجیب لگی کہ پاکستان میں مڈل آرڈر بیٹر جو ہے وہ 3-4 ہی ہیں جن میں سے ایک میں ہوں. ایک کام کرتے ہیں سنوا دیتے ہیں ابھی فوراً تو پھر زیادہ کلیئر ہو جائے گی پکچر. کہنا تھا حسین طلعت کا, آئیے دیکھتے ہیں. والا پلیئر چاہیے تو اس کو تینوں طرح کی کرکٹ کھیلنی آنی چاہیے کہ جلدی آؤٹ ہو جائے. ہاں پر اس میں فیلئر کے چانسز بھی زیادہ ہیں. ہماری کنٹری میں ہوتا ہی ہے کہ آپ ایک میچ دو سیریز فلوپ ہوتے ہیں تو سب لوگ انکلوڈنگ میڈیا, عوام سب آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو سب آپ ٹیم سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے مڈل آرڈر میں کھیلنا, کیونکہ آپ کو تینوں طرح کی کرکٹ کھیلنی ہے. کہ ہمارے پاس اب تو پاکستان میں مڈل آرڈر جو اچھے مڈل آرڈر ہیں جن کو ہر طرح کی کرکٹ کھیلنی آتی ہے وہ بہت کم رہ گئے. 4-5 گنتی کے ہوں گے اور ان سے بھی پوچھو تو وہ نہیں کھیلنا چاہتے. اس میں یہ تو نہیں کہا کہ میں ہی ہوں ان میں سے, اس نے کہا کہ بھائی وہ جو مڈل آرڈر پلیئر ہے وہ کھیلنا نہیں چاہتے. وہی ہے نا یار, وہ کھیلنا بھی نہیں چاہتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تینوں طرح کی کرکٹ آنی چاہیے. جہاں پہ چیز کرنا ہوگا نا نجیب صاحب, میں میچ کے بعد بات کرتا ہوں. اب جو آئندہ آنے والے میچ ہوں گے نا جہاں پہ 12 رن کی اسکورنگ چیز ہوگی نا, حسین طلعت نہیں بنا پائیں گے جب تک یہ اپنا گیم چینج نہیں کریں گے. نواز بنا سکتا ہے, وہ حسن نواز وہ بنا سکتا ہے, یہ نہیں بنا سکتے کیونکہ انہیں بونگی شاٹ مارنے کا بڑا شوق ہے. بونگی سمجھتے ہیں جی کہ سیدھا مارتے نہیں ہیں, ریورس مارتے. کل تو سچویشن ایسی تھی نا, کل سچویشن آپ کے مطلب یہ تو بدنصیب ہے حارث صاحب جو بابر اعظم کو کوچنگ کرتے ہیں کہ ایسا کھیلے اور خود آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ المیہ ہے بھائی. نواز بہت اچھا کھیلا, صاحبزادہ فرحان بہت اچھا کھیلا. کامران آپ کو تو ویسے اس بات سے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے کہ پلیئر گراؤنڈ سے باہر آ کے ساری باتیں کر لیتا ہے جبکہ اس کے بلے کو بولنا چاہیے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ میں یہی بولوں گا کہ یہ پروسیس بتانا مینجمنٹ کرنا پلیئر کا کام نہیں ہے. صحیح بات ہے. اپنی گیم کی طرف دھیان دیں, پرفارمنس کرتے جائیں, بلے سے جواب دیتے جائیں, وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اور ایسے آ کے میڈیا میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سالوں میں نا جو ایک اچھی سی پرفارمنس کرتا ہے وہ آ کے ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ابھی ہم نے وہ عبد الصمد کو بھی دیکھا ایک میں بھی ہوں اشارہ کر کے اپنے آپ کو بولا تھا. تو یہ چیزیں میرے خیال میں رکنی چاہیے. دیکھیں آپ یہ کہیں کہ بڑا اچھا میچ ہم لوگ جیتے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھا میچ جیتے ہیں, ضروری بھی تھا. کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹیم سری لنکا کی انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلے گی, سب کی یہی رائے تھی. بڑی بیلنس, بڑی اچھی, ان سے جیتے ہیں, کانفیڈنس ہائی ہے. انڈیا کے ساتھ جو میچ لاسٹ کھیلے اس کا تھوڑا کانفیڈنس نظر آیا پاکستان ٹیم. لیکن ایسی باتوں سے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کنارہ کر لینا چاہیے. اسی میں بہتری ہے, آ کے ایسے بڑھ کے مارنا ضروری نہیں 8ویں نمبر کی ٹیم تھی, یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اور بھی نا جو 10 سے 15 اوور میں انڈیا کے خلاف کرا, کل آپ کی بیٹنگ نے وہی کرا. کل بس ٹارگٹ چھوٹا, سب پریشان ہو گئے تھے. سب سے زیادہ کون پریشان ہوا ہوگا؟ براڈ کاسٹر. یہ کیا کر رہے ہیں؟ شاہد صاحب کی طرف آتا ہوں. شاہد صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ہم سب کہہ رہے ہیں جیت بڑی زبردستی, obviously جیت تو ہمیشہ اچھی ہی لگتی ہے, بٹ 45 for 1 سے 57 for 4, 80 for 5, مطلب منی ہارٹ اٹیک تو اس میں بھی دے دیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. جب 45 پہ پہلی وکٹ گری تھی ٹھیک شانہ کے اوور میں صاحبزادہ فرحان کی, تو 2 گیندیں بعد فخر کو ایسا شاٹ نہیں کھیلنا چاہیے تھا, ذمہ داری دکھانی چاہیے تھی. سینئر پلیئر ہے, اچھا کھیل رہا تھا, تو اس اوور میں دوسری وکٹ دینے سے پاکستان کی ٹیم کے اوپر بڑا پریشر آیا. پھر ہسارنگا آئے, انہوں نے 2 اوور میں 2 وکٹیں لے لی, تو مطلب پاکستان کی 57 رنز پر 5 آؤٹ ہو گئے تھے. وہ ایک بڑا
بلکہ 4 آؤٹ ہو گئے تھے. تو بڑا کروشل موقع تھا اس وقت, اور سری لنکا کے کپتان سے بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے تیسرا اوور نہیں کرایا اسدنگا سے, اور اگر تیسرا اوور وہ اس کے حارث کی وکٹ کے بعد 13واں اوور بھی کروا لیتے تو بھی اسدنگا ان کو ایک وکٹ دے کے جاتے. انہوں نے 13واں اوور ٹھیک شانہ سے کروایا, پھر 14واں کروایا تو 2 چوکے نواز نے جڑ دیے, پھر 17واں کروایا اسدنگا سے. تو اس وقت تک اس کی افیکٹیویٹی, اس کی باڈی لینگویج بھی چینج ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب وہ تیسرا اوور کرانے آیا تو 87 رنز بن گئے تھے, جب وہ چوتھا اوور کرانے آیا تھا تو 105 رنز بن گئے تھے. اس وقت وکٹ لینا ظاہر چینج کرتا, لیکن چاریتا اسالنکا سے بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے ہسارنگا سے تیسرا اوور نہیں کرایا. جہاں تک حسین طلعت کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے, واقعی مجھے بھی بڑا تعجب ہوا. ہمارے پلیئروں کو کرکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیا میں آ کر کیا بولنا ہے, کس طرح بولنا ہے, اس کی بھی پراپر گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے, بہت شدید ضرورت ہے ان کو. یہ بریفنگ دینا, لڑکوں کو بتانا, جیسے ابھی کامران نے کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا تو بیٹ ان کی پرفارمنس جواب دیتی ہے نا یار. کیا ایک میچ یا 2 میچ کے بعد لوگوں کا کام ہے, اس کا مطلب سنتے ہو آپ کا فوکس تو کرکٹ پہ ہے ہی نہیں, آپ کو باہر کی باتیں سن رہے ہو. میں یہ اس کو حسین کو نہیں بول رہا ہوں, سب کو بول رہا ہوں. پچھلے 3-4 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے, مطلب غلط ہے. ابھی اب جس طرح سلمان علی آگا کھیل رہا ہے, یا کوئی بتانے والا نہیں, تم اپنا نمبر چینج کر لو. آپ جس وے میں کھیل رہے ہو, جس طرح آؤٹ ہو رہے ہو, ریویو لے رہے ہو, یار حیرت ہوتی ہے. بابر اعظم بھی یہ کرتا تھا, بیچ میں بال لگی ہے ریویو لے لیا. چلیے بھائی کیوں ضائع کرتے ہو ریویو, یار پتہ چل جاتا ہے میں آؤٹ ہوں. صحیح بات ہے, مطلب افسوس ہوتا ہے. سلمان آغا کو اپنا نمبر چینج کرنا پڑے گا, فارمیٹ چینج کرنا پڑے گا. نہیں, نمبر چینج ہو رہا ہر میچ میں. آپ دیکھیں کوئی ایک نمبر سے نہیں کھیلا, اور ٹرائی نیشن میں کھیلا پہلے 2 میچز میں نمبر 4 پہ. پھر اوورز کم ہو جاتے ہیں, وہ ذرا پھر وہ فلیکسیبل ہونا پڑتا مڈ آرڈر کو, پھر آپ کو وہاں پہ 11 کی 12 کی ایوریج سے بھی سکور کرنا پڑتا, تو اس لیے کبھی فہیم کبھی نواز آ جاتا تو اچھا. لیکن کل سکور اتنا تھا 4 پہ, ہاں جی کل 4 پہ آیا, سکور اتنا بڑا نہیں تھا. اور ان لکی رہا, میں بولوں گا ان لکی نہیں, فارم ایسی ہے کہ پورا منہ میں بول تھا, مڈ آن کی طرف کھیلنے کے بجائے بالکل ہی بلہ بند کر دیا, جس کی وجہ سے لیگ بھی فر ہو گیا. اور اس کے بعد حسین طلعت نے اچھی اننگز کھیلی ہے, 133 رن سے اتنا بڑا نہیں. ہم ایسی اتنا ٹوٹل نا, چاہے وہ انڈیا بھی کرے نا 150 140 150 وہ اتنے تک ہے. ہم لوگ 152 فار نن جو ہماری ایک فیمس وکٹری ہے, وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ برا کھیلے, اتنا ٹارگیٹ ملتا ہے تو ہمیں ایزی رہتا ہے ہمارے لیے. ایزی رہتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے 180 170 کوالٹی بالنگ کے خلاف 200 رنز کیسے کرنے ہیں, وہ کر کے دکھایا انڈیا نے, انگلینڈ نے کر کے دکھایا, آسٹریلیا نے کر کے دکھایا. تو ایسی ہم نے اپنی ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس ٹائپ کی پرفارمنس, اس ٹائپ کی ماڈرن ڈے کی کرکٹ. تو وہ اسی شروعات ہے. اور سلمان علی آغا کو ڈیفینیٹلی میرے خیال سے آگے جو میچ ہوگا وہ دیکھے گا کہ اوور کتنے ہیں, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے, سلمان علی آغا کا اس جیت پر کیا کہنا تھا, یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں. Perfect game, like we lost 4 wickets in like 3 hours. So apart from that, I think it was apart from that, it can be a perfect game. But yeah, we need to stop doing that, like losing 4 wickets in like 10-12 balls. We have been doing that since like Sharjah. So we need to stop that. That's why we play so many all-rounders, because we know that nowadays games demand that like you have like so many options when it's come to batting and bowling. سلمان آغا کی ایشیا کپ کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گی, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے عمان کے خلاف 0, انڈیا کے خلاف 3, یو اے ای کے خلاف 20, اور پھر انڈیا کے خلاف 17 اور سری لنکا کے خلاف 5. تو اوور آل کافی اسٹرگل کر رہے ہیں. شاہد صاحب, آل راؤنڈرز کو کھلانے کی جو جسٹیفیکیشن دی ہے اور سلمان کی اپنی پرفارمنس, کیا کہیں گے؟ بالکل 45 رنز ہیں 5 میچوں میں. میرے خیال سے اگر وہ چیونگم کے اوپر کم توجہ رکھیں تو ان کی بیٹنگ کے اوپر توجہ خود بخود ہو جائے گی. بہت زیادہ چیونگم کو جو چبا کے ہر وقت فیلڈنگ ہو, بالنگ چینج ہو, بیٹنگ ہو, بہت زیادہ کر رہے ہیں, جس سے میرا خیال ہے ان کا دماغ چیونگم کی طرف جا رہا ہے. جو بالنگ کو چیونگم بنانا ہے وہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہے. ان کو خیال رکھنا پڑے گا. کل جس طرح کی طلعت نے اننگز کھیلی, اس طرح کی اننگز لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سلمان علی آغا سے, کہ وہ جائیں, اینکر کریں, سنگل ڈبل لیں, پھر جہاں پہ موقع لگے باؤنڈری لگائیں یا چھکا لگائیں. لیکن ابھی تک سلمان آغا کی بیٹنگ بالکل غیر متاثر ہوئی. اوور آل ایز بیٹنگ یونٹ ابھی تک امپریس نہیں کر پا رہا. چھوٹی ٹیم ہو, بڑی ٹیم ہو, خیر اس میں بڑی ٹیم تو ایک ہی ہے انڈیا, باقی تو سارے ہمارے لیول کی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے بیٹنگ امپریس نہیں کر پا رہی واسط بھائی؟ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. جو اس نے پریس کانفرنس کری ہے, ذرا وہ پوائنٹ بتاؤں. جی, اس نے بولا شارجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ
3 اوور میں 4 آؤٹ. تو بھائی کس نے بولا آپ کو؟ کسی نے بولا ہے کہ آپ اس طرح آؤٹ ہو جاؤ 10 سے 15 اوور میں آپ 3 آؤٹ ہو جاؤ؟ یا شارجہ سے آپ بتا رہے کل تو آپ کا کام ہی نہیں تھا نا, آپ تو سیدھا کھیلو, رن بال کھیلو. مطلب ٹیلر میڈ سچویشن فار یو. اپنی بات مڈل آرڈر میں یہ بھی آتا ہے نا, یہ بھی تو آؤٹ ہو رہا ہے ان 3-4 پلیئروں میں. تو یہ کیا اپلائی کر رہا ہے, یہ کیا مطلب پرفارمنس دے رہا ہے گراؤنڈ کے اندر جو ڈفرینٹ ہو؟ ڈفرینٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی, ایک ہی چیز ڈفرینٹ ہے صرف, ریویو. بھائی مجھے دیکھو نجیب, آپ کپتان ہیں, آپ جو چیز کرو گے ہو سکتا ہے ہم اپنے ٹائم پہ ہم وسیم بھائی کو دیکھتے تھے, جاوید بھائی کو دیکھتے تھے, کیا یہ والی پریکٹس کریں, ہم بھی کریں گے. اب بچے انہیں کیا دیکھیں گے؟ اگر اتنا ہی ہوا ہے تو پھر حسن نواز بھی تو بول سکتا ہے مجھے کیوں باہر بٹھایا, مجھے کیوں نکالا. اس ٹیم میں سے تو کون اندر آ رہا ہے کون باہر جا رہا ہے, فرق کیا پڑ رہا ہے؟ سب ایک اور آل راؤنڈر کی بات کری, آپ کس طرح آل راؤنڈر بول رہے ہیں؟ بالنگ کرا رہے ہیں 2 میچز سے بالنگ. دیکھیں یہ جو باسل بھائی نے بات کی نا, ریویو جو لیتے ہیں, آپ دیکھیں بال کھانے کے بعد سلمان علی آغا چل رہا تھا کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں. جب آپ ایز اے بیٹسمین خود سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط کھیلا, تو پھر ریویو لینے کا کام کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شاید آنے والے بیٹسمینوں کے لیے اگر آپ نہ کریں تو بچت ہو جائے, کوئی امپائر سے غلط ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے, ریویو کام آ سکے, بڑا کچھ ٹائم پہ ضرورت پڑ سکتی ہے. ہوا لنکا کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے, جو امپائرس آؤٹ نہیں دیا وہ امپائرس کال تھی, لیکن وہ بھی امپائرس کال تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں تک بات ہے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں پریس میں آ کے, یہ چیزیں صرف میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ نانا کنٹرول کی کسی ٹائم بھی پریس کانفرنس میں آ کے کسی بھی میڈیا کے بندے کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں, جیسی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ابھی جو میں سوال کر رہا تھا, کیا شاہد بھائی کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ شاہد بھائی گریبان آپ کا نہیں پکڑنا کوئی؟ نہیں, وہ جیسے کہہ رہے نا میڈیا لوگ بولنا شروع ہو جاتے, کتنے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا اگریسولی بول رہے ہیں. یہ لوگ مطلب صاف ظاہر ہے نا میڈیا کی باتیں سن کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. جی ایک تو پراپر ان پلیئروں کی میڈیا کی گرومنگ نہیں ہے, کس طرح بولنا ہے, کیا کرنا ہے, اور گرومنگ کریں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اور ٹیم کے میڈیا مینیجر کو کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جب آپ کا میڈیا سے انٹریکشن نہیں ہوتا, آپ جانتے نہیں لوگوں کو, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس طرح کا سوال کر رہا ہے اور اس کی کیا حکمت عملی ہے سوال کرنے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اگری. مطلب ہے آپ بتانا چاہتے ہیں صافی سوال کم کرتے ہیں, پھنساتے زیادہ ہیں. لیکن اس کی ٹریننگ ہوتی ہے نا. اگر یہ تو کام ہے نا, اگر کوئی فیکٹ پہ سوال کر رہا ہے تو وہ فیکچوئل ہوتے ہیں سوال. اگر ادھر ادھر سے کرے گا تو پھر ظاہر ہے سامنے والا, اور دوسرا جواب دینا بھی اس کے ہاتھ میں نا, سوال کو کیسے گھمایا جا سکتا ہے, یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو جواب دینا سکھایا جاتا ہے. پتا کیا جو بھی ہے سوال کرنا حق ہے بالکل. آپ نے جواب دینا, یہ آپ کو بتایا جاتا ہے, آپ کمفرٹیبل ہو تو جواب دے دو, نہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو نیکسٹ کوشچن پہ, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں. نیکسٹ کوشچن نہیں, آپ اس کو طریقے سے جواب دے سکتے ہو نا. یہ بول سکتے ہیں نو کمنٹس, پریس کانفرنس تو کرنی بیٹھا ہے تو آپ کے ساتھ بول سکتے ہیں. نہیں میری بات سنیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں نا صرف کرکٹ کی بات کریں, یہ سلیکشن مڈ آرڈر بتانے آپ چھوڑ دیں, پھر سلیکٹر بن جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی اوپنر ڈھونڈنے چلے جائیں, 4-5 مڈ آرڈر ہے تو بیٹنگ پور شاٹس, اور میں یہی جو میرا اویئرنیس کی کمی ہے. میں جو آپ سے سوال, یہ مقابلہ اگر کوئی اچھی ٹیم انڈیا جو آپ انڈیا سے ہارے اس طرح جو آپ نے کم رنز کریں تو آگے غلطی کی گنجائش نشتا. بنگلہ دیش کے اگینسٹ بھی آپ کریں گے, دبئی میں میچ ہے, صحیح بال بریک کرے گا. اچھا اصل جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ابھی اس وقت ٹاپ کینڈیڈیٹ ہے فائنل کھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ابھی تک آپ نے جو ہے وہ امپریس نہیں کیا اپنی بیٹنگ میں. کل بالنگ میں ہوا تھوڑا, کل ہاں, اور انڈیا کے اگینسٹ 10 اوور میں تھوڑا امپریس تھا. اوور آل تو آپ نے وہی کیا نا, 10 اوور میں بھی یہی ہے کہ وہ شروع والے چل گئے, بیچ میں آپ نے وہی کیا جو آپ چھوٹے اسکور میں بھی کر رہے ہیں, بڑے اسکور میں بھی وہی کیا. کل بھی یہی ہوا بعد والوں. تو میں وہی دکھانا چاہ رہا تھا جو ہمارے کچھ ٹاپ بیٹرز ہیں ان کی پرفارمنس. سائم ایوب ان ایشیا کپ, وہ 3 انڈے تو ہمیں سبھی کو یاد ہیں, پھر اس کے بعد 21 اور پھر کل 2 رن, تو بیسکلی 22 رن ہے اوور آل ان 5 میچز میں. دیٹ از جسٹ انبلیویبل کہ اتنی بری پرفارمنس سائم کی طرف سے آ رہی ہے. وکٹیں انہوں نے 6 لی ہیں اوور آل, 3 انڈیا کے خلاف, ابھی 6 ہی ہوں گے. جی 6 ہیں. اور اب ان کے بعد آ جائیے آپ فخر زمان کی, خالی سری لنکا کے خلاف پرفارمنس دکھا رہا ہوں. کل وہ جس طرح سے کیچ ان کا ہو گیا,
ان کی پرفارمنس اگینسٹ سری لنکا 8 میچز میں 84 10 کی ایوریج ہے, 93 کا اسٹرائک ریٹ ہے. تو سری لنکا کے خلاف فخر انجوائے نہیں کرتے. اب تو بنگلہ دیش کا دکھائے نا. نہیں, میں تو ایک بات بتا رہا ہوں, کل جو ہوا اس کے بعد ان کی پرفارمنس اگینسٹ سری لنکا ایسی ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, مطلب ٹورنامنٹ کا بیسٹ کیچ ہوگا, نو ڈاؤٹ. لیکن وہ ٹائم بھی تو نہیں تھا نا, وہ شارٹ کھیلنے کا ٹائم. ایک 2 بال پہلے آپ کو پتا صاحبزادہ آؤٹ ہوا اسی اوور میں, تو پھر آپ رسک لینے جا رہے ہو. کون سا 170 آپ کر رہے ہو, آپ یہاں پہ 50-60 نیٹ آؤٹ کر کے جاؤ کہ آنے والے میچز پہ اور کانفیڈنس ہو. یہ چیز حارث کی ہے. آپ دیکھ لیں, نواز نے فائدہ اٹھایا, طلعت نے فائدہ اٹھایا, یہ فخر کر کے جاتا تو اور زیادہ اچھی اسٹیٹمنٹ جاتی انڈین ٹیم کو. مجھے ہمارے اگریسو بیٹرز کی نا یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ میں جس سٹائل سے کھیلتا ہوں میں اسی سٹائل سے کھیلوں گا, چاہے 100 رن چاہیے چاہے 200 رن چاہیے. یہ کیسی بات ہے, گیئر چینج کیوں نہیں ہو پاتے؟ مجھ سے سوال جی یار نجیب, دیکھو انہیں اگر آپ یہ بولے نا کہ آپ نے 3 رن بنانے ایک اوور میں 3 رن بنانے, تو یہ 3 چوکے ماریں گے. اور اگر آپ انہیں بولے نا 3 چوکے مارے تو یہ 3 رن بنائیں گے. ان کی یہ حال ہے, انہیں اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا ہے, میں کر سکتا ہوں. اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ٹیم کی بیٹنگ جو امپریس نہیں کر پا رہی ہے, اور باسط بھائی ہمیں جواب دے رہے تھے اس بات کا کہ کیوں یہ اپنے ہمارے جو ہٹرز ہیں یا تیز کھیلنے والے پلیئرز ہیں جو اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ گیئر کیوں نہیں چینج کر پاتے. سچویشن کو پڑھنا سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ سچویشن کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ سچویشن پڑھتے نہیں ہے نا, ان کے ذہن میں تو یہ ڈال دیا جاتا ہے 6 اوور 60 رن. پچ جس پہ کھیل رہے ہیں اس کو تو پڑھو یار, کہ آیا یہ 60 رن والی پچ ہے, اس پہ ہم 2 آؤٹ ہو جائیں گے تو بعد والے کیا کر رہے ہیں, بعد والوں کی فارم کیسی ہے. ابھی جو کامی نے بات بولی نا فخر والی, فخر کو یہ سوچنا چاہیے کہ صاحبزادہ آؤٹ ہو گیا ہے تو میں اینڈ تک جاؤں, کیونکہ نیچے والوں کی فارم نہیں ہے اچھی. آپ انڈیا سے میچ ہار کر آئے ہو جس میں نواز بھی اچھا نہیں کھیلا اور حسین طلعت بھی اچھا نہیں کھیلا تھا, ایسے ہی نا, بالکل ایسے. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا, اس نے مسٹیک کری. یہ تو آپ کریڈٹ دیں دونوں کی جو پارٹنرشپ ہوئی ہے 59 رن کی, وہ اس میں آپ میچ جیت گئے. ورنہ وہاں پہ اگر بیٹ کیپٹنسی نہیں ہوتی آپ میچ ہارے ہوئے ہوتے کل یار. اور سب سے زیادہ غصے میں یہ بندہ ہوتا کہ یار اس طرح کھیل لو. ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کتنے دور ہیں, ہم بولتے ہیں حسن رنگا کا بال لیگ اسپن نہیں ہوتا, فلیپر گگلی ہوتا ہے. آپ اس سے پیڈوں پہ کھا رہے ہو, آپ سائم ایوب صاحب اس سے بیٹ ہو رہے ہیں. سائم تو ویسے کل ناراض تھا, اس سے بالنگ کیوں نہیں کرائی. کامران, اب جیسے باسط بھائی نے کہا نا پچ کو دیکھ کے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے کس انداز میں کھیلنا ہے. کل تو اسکور بورڈ پہ بھی جو ٹارگٹ لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جلد بازی کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. نہیں, بالکل نہیں تھی جلد بازی کی ضرورت. اور اوپر سے آپ دیکھیں صاحبزادہ نے جیسے 2 چھکے مار دیے تھے, تو بالکل ہی آپ کو وہاں پہ سمجھ جانا چاہیے کہ یار یہ میچ تو ہم 14 سے 15 اوور میں ختم کریں گے, لیکن ایک پارٹنرشپ لگنی ہے. آپ موقع دے رہے ہیں, رسک لے رہے ہیں, تو وہ میرے خیال سے ٹیم کو مشکل میں لے آئے تھے. وہ تو ایکسٹرا آرڈنری پارٹنرشپ لگ گئی. نواز نے جیسے 38 رنز بنائے ہیں اور حسین طلعت نے 32 رنز بنائے ہیں, تو میچ جیت گئے. وہاں پہ اگر ارلی آن یہ بھی پارٹنرشپ بریک ہو جاتی تو مجھے لگ رہا تھا کوئی 15 رن سے ہم لوگ, جو ایک کوڈ ورڈ ہم نے بنایا ہوا نا 15 رنز کم, میرے خیال سے 15 رن سے ہم لوگوں نے میچ ہار جانا تھا, ایسے ہو جانا تھا. تو اچھا ہے, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے ٹھیک ہے بیٹنگ یہ ہے, لیکن بالنگ جو پچ کے مطابق ہوئی ہے وہ بہت مزہ آیا دیکھنے کا, بہت اچھا بھی لگا. شاہین کا ردم واپس آیا, پھر جو ایک پریشر نئے بال پہ بنایا ہوا تھا وہی پریشر آ کے جو ابرار نے مینٹین رکھا ہوا تھا نا, وہ چیز, وہ ہم نے وہ پریشر رکھا تھا نا, وہ مومنٹم نہیں نا ٹوٹنے دیا جو ہم نے انڈیا کے خلاف وہ مومنٹم ٹوٹنے دیا تھا. یہ چیز ہے کہ مڈل میں آ کے جیسے اس نے بالنگ کی ہے, 8 رن دیے 4 اوور میں, 4 اوور میں, پھر حسین طلعت نے 2 بالوں پہ 2, تو ایکسلنٹ بالنگ کی ہے. شاہد صاحب بالنگ نے ہمیں بڑا خوش کیا کل, بیٹنگ نہیں کر پا رہی. ابرار نے 4 اوور میں 8 رن دیے, کیا زبردست پریشر بنا کے رکھا. حسین طلعت پہ اتنا کرٹیسزم ہو رہا تھا اور یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ ان کو اوور نہیں دیا, تو پھر آل راؤنڈر کی کیا بات ہوئی. کل اوور ملا
تو انہوں نے 3 اوور میں 2 وکٹیں لی 18 رن دے کے, اور پھر شاہین کا کیا کہنا, 28 رن دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. شروع میں پریشر ہی انہوں نے بنایا. کیا کہیں گے بالنگ کے حوالے سے؟ زبردست بالنگ ہوئی, اور سب سے اچھا کام جو آغا سلمان نے کیا کہ انہوں نے ٹاس جیت لیا. اگر ٹاس سری لنکا جیتا تو پھر یقیناً مختلف صورتحال ہوتی. شاہین کو پہلے اوور میں جب بھی وکٹ ملتی ہے نا وہ بڑے ردم میں آتا ہے. یہ T20 انٹرنیشنل میں 21واں موقع ہے کہ جب شاہین شاہ آفریدی نے پہلی بار پہلے اوور میں وکٹ لی, اور پھر اس کا ردم بنا, اس نے 3 وکٹیں لی. 15 تقریباً T20 انٹرنیشنل ہو گئے تھے جس میں شاہین نے 1 یا 2 وکٹیں تو لی تھی لیکن 3 وکٹیں نہیں لی تھی. تو یعنی 15 میچوں کے بعد اس کا ردم واپس آیا. اللہ کرے اگلے دونوں میچوں میں بھی یہی ردم برقرار رہے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. اور آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ ابرار نے, اس بالنگ سے زیادہ اس نے جو وہ حسن انگا کا جو ایکشن کیا بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. میچ کے بعد آپ کا کیا دکھائیں؟ یاد نہیں کس طرح کا یہ والا کا اچھا ہے یہ وہ تو خیر مومنٹ آف دا میچ ہے, اس کی طرف ہم آئیں گے. شاہین پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. شاہین پاکستان کے لیے جب بھی کھیلے گا اپنی جان دے دے گا, فائنل میں جو بھی آئے اس کے لیے تیار ہے. کیا کہنا تھا یہ دکھاتے ہیں. شاہین آفریدی پاکستان سے کھیلے گا تو اپنا جان بھی دے دے گا. ہم یہاں پہ آئے ہیں فائنل جیتنے اور ایشیا کپ کو جیتنے. جو بھی ٹیم آئے گی ہم ایز اے ٹیم ریڈی ہے اور انشاءاللہ ان کو ہرائیں گے. ابھی فائنل تک نہ وہ پہنچے ہیں, جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے. بنگلہ دیش ایک اچھی ٹیم ہے اور کافی اچھی کرکٹ ریسنٹلی کھیل رہی ہے. تو ہاں ہمیں کرکٹ اچھی کھیلنی پڑے گی. فیلڈ اور بالنگ بیٹنگ تینوں میں اچھے شعبوں میں کھیلنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر نیکسٹ گیم ہے. میرا ڈیبیو بھی تھا سری لنکا کے خلاف, کیونکہ میں کبھی اپنی 88 میچوں میں نہیں کھیلا سری لنکا کے خلاف T20 کے. حسن علی نے مجھے کیپ دیا ہے. شاہین کی بات تو اچھی ہے لیکن وہ جو سب بات کریں نا کہ شاہین کا ردم واپس آیا, بڑی ٹیموں کے خلاف ایسی بالنگ نہیں ہو پا رہی ہے. ان ٹیموں کے خلاف جیسے سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاہین اچھا کرے گا. وہ جو آپ نے بھی ایک بار یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ ایک ایشیا کپ سے ہی ہماری بالنگ جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی تھی, فاسٹ بالنگ. کیا کہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام میں بڑے لوگ آتے ہیں. سب سے آپ کے سوالات ایک ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ؟ سب سے الگ الگ ہوتے ہیں. تجربہ ہے نا جی, اس کو پڑھ لیا ہے بیٹرز نے کہ یہ پہلے ہی اوور جو ہے وہ یارکر کرتا ہے تو وہ تیار رہتے ہیں. جیسے ابھیشیک کی میں مثال دیتا ہوں, اگلے میچ میں وہ تیار تھا یہ پیچھے کرے گا, مائننگ گیم ہے نا, تو لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اب کل کیا بات کر رہے تھے کہ یہ چھوٹی ہائٹ والے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا پیچھے ملے, آگے والی بال کو ملے تھوڑا, آگے والی بال کو یہ بہت ہی منہ پہ ہوگا ماریں گے. کل نسانکا کو جو اس نے آؤٹ کرا نا نجیب, مجھے بہت خوشی ہوئی. چھکا کھایا ہے پہلے لیکن وہیں سے بال کو باہر نکالا. وہ بال میرا خیال ہے پورے ٹورنامنٹ میں جتنی بھی بالیں کری نا شاہین نے سب سے اچھی کری ہے. ردم نظر آیا, پیس بھی تھی. 141 142 یہ اچھا سائن ہے. سو رہا ہے کیا؟ نہیں یہاں نہیں. تو وہ جو پیس جواب ہو گیا, وہ جو پیس تھی نا, گڈ ون شاہد بھائی, وہ جو پیس تھی نا وہ اچھا سائن ہے. دیکھیں میں تو خیر یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کو بال بڑا اچھا ہوا, وہ کھیلا ہی بہت غلط ہے. آپ دیکھیں بال اچھا ہوا ہے فیلڈ کے مطابق, وہ مینڈس کو ہوا پہلا بال جو مڈ وکٹ پہ کیچ ہوا. باقی جتنے بیٹسمین اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے ہیں, میں نے کہا نا وہ پارٹنرشپ لگانے نہیں جا رہے, وہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے 200 ہی کرنا ہے. یہ نہیں سوچا کہ پہلے 6 اووروں میں 60 کریں گے, ایک آدھی وکٹ گرے گی تو پھر جا کے 180 190 ہوگا. لیکن میرے خیال سے انہوں نے ایک ہی فلو میں کھیلتے گئے. اچھی بیٹنگ جو کی ہے وہ کی ہے مینڈس نے, کمنڈو مینڈس جو باسل بھائی کا فیوریٹ کیا ہم سب کا بھی ہے, کیونکہ اس نے پرفارمنس ٹیسٹ میچز میں بھی بہت بڑی پرفارمنس دکھائی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کھیلتا ہوا. تو اس نے اگر اس کے ساتھ وہ سری لنکا کھیل جاتا تو یہ 160 170 ہو جانے تھے. اور پاکستان کا پھر اور شاہین نے جو بات کی ہے نا وہ دیکھیں سویا ہوا نہیں ہے, جاگا ہوا ہے. میں بھی جاگا ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا. میری باتوں میں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر نیچے سے جو کام ہو رہا ہے نا. میں ایک چیز بتاؤں نجیب, کل کی پچ 180 رن کی نہیں تھی لیکن پاکستان نے جب باری لی ہے تو بال نیچے بیٹھا تھا. یار دیکھو 2 آؤٹ ہو گئے اور رسل آرنولڈ بول رہا تھا یہاں پہ منیمم اسکور 183 ہے. ارے یار معاف کر دو میرے بھائیوں, ایک تو کامنٹیٹرز آپ سے نہیں بچتے. نہیں یار 183 والی پچ نہیں تھی یہ. صحیح, بالکل صحیح ہے.
لیکن وہ مجھے لگتا ہے سری لنکن بیٹرز نے سارا سن لیا تھا، وہ سوچ کر رہے تھے اتنا ہی کرنے، بٹ یہاں 150 160 ٹیم غلط کھلائی انہوں نے. جی شاید رسل آرنلڈ پچ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ وینیو کی بات کر رہا تھا، وینیو کی. شاید بھائی تھینک یو، آپ نے بتا دیا. مجھے لگ رہا تھا شاید میں سمجھا شاید وہ سری لنکن لینگویج میں بول رہا تھا، شاید مجھے سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے ٹیم جو ہے نا وینیو کی بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ اتنا اسکور بنتا ہے. ہاں، اور بڑی چیز ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ 15 میچوں کے بعد 3 وکٹیں لی، پہلی دفعہ اپنے کریئر میں 88 میچز کھیل چکا، پہلا میچ تھا سری لنکا کے خلاف. کشال مینڈس کو دیکھیں، اتنا اچھا پلیئر ہے، ابھی اتنی اچھی اننگز کھیل کر وہ اس گروپ میچوں میں آیا ہے. وہ 3 میچ کھیلا ہے T20 کے پاکستان کے خلاف، تینوں میچوں میں فرسٹ بال ڈاکے اس کا. اور ہم سائم ایوب کو بولتے ہیں تو اس بات پہ نہ بولیں. سائم ایوب کو آپ بول رہے ہیں سائم ایوب کو بالنگ نہیں تھی اس لیے اس نے تو محمد نواز کو تو زیادہ غصہ کرنا چاہیے تھا. اسے 2 میچوں میں بیٹنگ کرا نا، اس نے غصہ کیا، کل اس نے بیٹنگ میں دکھایا چھکے مار کے. یہ اچھا جان کی امان پاؤں تو پوائنٹ لیول دکھا دوں. میں بات پھر بہت نہ ہو جائے میرے بھائی. کل انہوں کی ٹیم سلیکشن ہی غلط تھی. کل ہاں صحیح کس کی اس وقت ٹورنامنٹ ویسے چل کیا رہا ہے یہ چل کیا ہے؟ نہیں وہ تو غلط کھلا لیں تو بھی صحیح ہے. ہاں لیکن ان کا معیار بہتر ہے، لیکن اس لیے وہ سروائیو کر جاتے. چلے بھائی مومنٹ آف دا میچ کی طرف آ جاتے ہیں. کل حسرنگا اور ابرار نے دکھا دیا کہ جینٹل مینز گیم یہ ہوتا ہے اور کرکٹ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. کئی نفرت کچھ نہیں، کوئی چیز کرکٹ سے بڑھ کے نہیں ہے. دونوں نے ایک دوسرے کی نقل اتاری اور اس کے بعد گلے لگ کے ایک دوسرے کی تعریف بھی کی، ایک دوسرے کو سراہا بھی. شاہد صاحب یہ ہے مومنٹ آف دا میچ. کیا زبردست مناظر تھے، یہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا. کیا کہیں گے؟ ویسے بھی پاکستان اور سری لنکا کے پلیئروں میں، پاکستان اور سری لنکا کے حکومتوں میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، پیار محبت کی ایک داستان ہے. اور کل ابرار نے اور حسرنگا نے واقعی ثابت کیا کہ کرکٹ میں اسپورٹس مین شپ سب سے زیادہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کریں، ایک دوسرے کے ایکشن کی کاپی کریں، ایک دوسرے کی کارکردگی کو سراہیں اور ڈریسنگ روم میں نہ چھپ جائیں باوجود اس کے کہ آپ میچ جیت گئے. واسط بھائی یہ کل کا سین تو بڑا اچھا تھا، مزیدار تھا. کامران سے پوچھوں یار اچھا تھا، اچھا بھی لگ رہا تھا. اور میرے خیال سے یہ فائنل کے لیے بھی بچا کے رکھے، وہاں پہ بھی کرے، اچھا لگے گا. اور جو اس کے بعد جو ملے ہیں حسرنگا اور ابرار، پھر شیک ہینڈ کیا، وہ ذرا بڑا اچھا لگ رہا تھا. کیونکہ 2 میچز میں ہوا نہیں ہے نا، تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میچ ہو رہا ہے، تو ایسے فیل آ رہا ہے. تو اب شاید سوچنا پڑ جائے. شاید بھائی ادھر ہے پریس کانفرنس میں، یہ سوال کرے یہ کب تک ناراضگی رہے گی، کچھ گیم کی طرف بھی دھیان آئے گا. سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. نو نیڈ ایگزیکٹلی. ابھی تو وومین کی ٹیم جا رہی ہے نا، تو یہاں تو پہلے اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے چیئرمین پی سی بی کو. شاید بھائی ان کے کسی صحافی کو کہہ دیجیے گا یار سوال کرو. نہیں، ایک موقع، ایک صورتحال دیکھنی پڑے گی. اگر تو پاکستان جیتا ہے تو پھر سوال تو بنتا ہی بنتا ہے، اور اس کو انشاءاللہ پھر آپ تیار رہے پڑے گا کہ کیسا سوال کیا جائے. شاہد بھائی آپ نے کرکٹ میں کتنی ہیٹرک دیکھی ہیں لائیو گراؤنڈ کے اندر ہیٹرک ہوتے ہوئے؟ دیکھو وسیم اکرم کی دونوں دیکھی ہیں، سمی کی دیکھی ہے، سفلین کی دیکھی ہے، اپنا فہیم اشرف کی ابو ظبی کے گراؤنڈ میں دیکھی ہے. کافی کچھ دیکھ لیا، اللہ میاں نے بہت کچھ دکھا دیا. اب آپ کو ہیٹرک نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیا نظر نہیں آئے گی؟ ہیٹرک. اب آپ کو ہیٹرک نظر نہیں آئے گی میچوں کی؟ اللہ کرے. شاہین نے بھی اس کے اوپر بہت بولا کہ ہم دیکھ لیں گے. ابھی تو وہ بھی فائنل میں نہیں پہنچے، ہم بھی فائنل میں نہیں پہنچے. تو اچھی وائبز ہیں. پاکستان اور بھارت کی جو جغرافیہ ہے اس کے بیچ میں کھڑا ہے بنگلہ دیش. تو ادھر انڈیا ہے، ادھر پاکستان، بیچ میں بنگلہ دیش ہے. تو دونوں ٹیموں کو پہلے بنگلہ دیش کو ہرانا ہے. پاکستان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ کل ہرائے اور پھر فائنل کھیلے. آپ یہ بھی تو دیکھیں شاہد بھائی، ان غریبوں کے 2 دن میں 2 میچ ہیں، انہوں نے تو کوئی شور نہیں مچایا. اب ویسے باسط بھائی ویدر بہت ہی اچھا ہو گیا. اتنی گرمی نہیں ہے جتنی گرمی پہلے تھی. یہاں پہ جب دھول مٹی اڑ رہی ہوتی ہے نا تو وہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب موسم چینج ہو رہا ہے. تو شام میں تو اس وقت بہت ٹھیک ٹھاک ہوا چل رہی ہے اور بالکل بھی گرمی نہیں ہے. اچھا جب بھی آپ گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے آپ کو نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اور وہ خوف سے بھی کہ کہیں اندر سے کرنے پہ اسٹرائک نہ پڑ جائے. اچھا یہاں لیتے بریک.
Glad to have you back once again to our special transmission. आज का मैच इंडिया विल टेक ऑन बांग्लादेश. दुबई में मुकाबला है 7:30 बजे. कैसा देख रहे हैं बासित भाई? इंडिया आप जो इंग्लिश में बोलते हैं इसका तर्जुमा भी किया करें. अच्छा, मैं कर दूंगा. क्या कहते हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं. अच्छा. हमारी खुसूसी नशरियात. हाँ, तो आप हर दफा ये इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा उर्दू भी बोला करें. उर्दू भी बोल दूंगा. अब बताएं मुझे आज के मैच पे क्या देख रहे हैं आप? एपिटाइजर है भाई. वो तो है, लेकिन क्या बांग्लादेश को ये मैच जीतना जरूरी है? उनका प्लान बताइए, क्योंकि जाहिर है इंडिया तो स्ट्रांग टीम है. इंडिया स्ट्रांग टीम है, लेकिन यार पहली बात है कि बहुत ज्यादा फर्क है. अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का भी मैच हो तो मेरी वर्डिंग यही होगी कि ये ढाका नहीं है. हाँ, अगर पिच वैसी बनाएंगे क्यूरेटर साहब कि पाकिस्तान ना जीते तो फिर वो ज्यादती होगी, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है ना, उनकी इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए. क्या आप उस तरह की पिच बनाएं जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बनी थी. बिल्कुल सही है. कामरान, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के इस गेम से? यही देख रहा हूँ कि इंडिया तो खैर कोई टीम उनको टफ टाइम नहीं दे रही. जिससे उम्मीद थी वो भी 2 मैच हारी हुई है पाकिस्तान की. तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई फर्क पड़ेगा. वो वही मोमेंटम के साथ जाएंगे. शायद वो अपने एक आधे प्लेयर्स को, बुमराह वगैरह को रेस्ट करवा दे आने फाइनल के लिए, और आगे जो मैच उनका श्रीलंका के साथ होगा शायद. लेकिन फार बेटर टीम है बांग्लादेश. लास्ट मैच जैसे जीते हैं उससे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हाई हुआ होगा, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कोई फाइट अच्छी नजर आनी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए. जैसे सैफ खेल रहा ओपनर, 2 मैचेस में 250, कमाल की उसने बैटिंग की है. मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर ऐसा है कि जो बांग्लादेश की टीम को संभाल सकता है, और T20 में बहुत ही क्लास का बैट्समैन है. शाहिद भाई की तरफ बढ़ने से पहले हम हेड टू हेड भी आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं. 17 मैचेस हुए हैं टोटल टीमों के दरमियान. 16 इंडिया जीता है, 1 बांग्लादेश जीता है. तो ये आप देखें, हिस्टोरिकली इस वक्त तो इंडिया की टीम है ही बहुत सुपीरियर. हिस्टोरिकली भी रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट. नजीब, एक चीज और भी हुई है. हमारे 2 मैचों में जिस तरह बुमराह की पिटाई हुई है ना, तो वो जो एक बुमराह का था ना कि यार इसको मारना बड़ा मुश्किल है, मेरे ख्याल है अब वो ईज आउट हो जाएगा बांग्लादेश के. जैसे कामी बोल रहे ना, सैफ और तंजीद, इनके लिए. क्योंकि इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेज हुए ना, वहां से मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी फीलिंग है कि बुमराह डिक्लाइन पे आ रहा है. बुमराह डिक्लाइन पर आता हुआ नजर आ रहा है आपको फिटनेस के साथ. देखिए कंडीशन भी ऐसी है, गर्मी भी बहुत है. आज तो मौसम अच्छा है. अब वो कह रहे हैं मौसम तो अच्छा है, स्वेटर भेज दी. वो उन्होंने सोना थोड़ी बताया. वैसे मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छा बॉलर, खैर कोई मैं स्टिल समझता हूँ मैच विनर है, कोई मुकाबला नहीं है अभी. और मुझे नहीं लगता कि एक आधे मैच पे अगर मार पड़ जाए तो डिक्लाइन में आ जाए. वो उससे और ज्यादा अच्छा कमबैक करेगा, इतनी एबिलिटी है. बेस्ट इन द बिजनेस तो है अभी भी, इसमें कोई डाउट नहीं है. टीम इतनी बड़ी है, बैटिंग में रिकवर कर लेते हैं, दूसरा आके रिकवर कर लेता है. उनके पास ऑप्शन बहुत जबरदस्त. शाहिद साहब, इस मुकाबले को कैसा देख रहे हैं? हमने हेड टू हेड दिखाया तो बिल्कुल कुछ उम्मीद नजर नहीं आती कुछ बांग्लादेश के लिए. आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो सवाल बनता ही नहीं सूर्य कुमार यादव से कि बांग्लादेश की और भारत की क्या राइवलरी है. 2019 में एक ही मैच जीता है, और बांग्लादेश ने इंडिया से वो दिल्ली में जीता था. उसमें भी बड़े प्लेयर उन्होंने रेस्ट करवाए थे इंडिया वालों ने. तो वैसे तो कंपटीशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह से मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था, अगर उसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ गए, जिस तरह सैफ ने इनिंग्स खेली थी, जिस तरह नीचे के प्लेयरों ने आके थोड़े थोड़े रन्स कंट्रीब्यूट किए थे. मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर में 20 रन और 3 विकेटें, और मेहदी हसन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी. तो ये 2-3 प्लेयर हैं, अगर ये कुछ करेंगे तो थोड़ी सी फाइट होगी. अच्छा मुकाबले वाला मैच होना चाहिए. एक चीज और भी बहुत है, जबरदस्त. एक चीज और ऑर्डर में बहुत एक चीज और भी है. श्रीलंका से जब हमारा कल मैच था तो लास्ट 5 मैच जीते हुए थे. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. याद है जी. तो माइट भी अगर बांग्लादेश अपसेट करता है तो फिर इंडिया का भी चांस है ना बाहर होने का. श्रीलंका मार दे इस पर नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ ना. बिल्कुल हो तो सकता है. हाँ. हो तो सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है. एक तरफ आप एपेटाइजर कह रहे हैं, और भाई मैं भी यही बोल रहा हूँ. श्रीलंका की पूरी टीम दुआ कर रही होगी कि इंडिया हार जाए किसी तरह, ताकि वो टूर्नामेंट में रहे. हाँ, टूर्नामेंट में रहने के लिए श्रीलंका के लिए तो बहुत. और फिर ये दुआ करेंगे वो श्रीलंका पाकिस्तान हार जाए. बांग्लादेश अगर आज हार गई तो श्रीलंका बाहर हो जाए. जी.
हैट्रिक नहीं होती शायद भाई, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। फिर हैट्रिक होना जरूरी है। नहीं हैट्रिक नहीं होगी, ना होना जरूरी है। 2-1 पे जाएगा। ठीक है चले भाई, अक्रॉस द बोर्ड यही नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम होंगे, तो आज हम कोई ऐसा अपसेट देख तो नहीं रहे, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। उम्मीद यही है कि एक अच्छा मजेदार मैच हो। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह।